نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے گھروں میں بھی خیر و عافیت ہوں گی۔ جیسا کہ آپ نے میرے ویڈیو کے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری ویڈیو ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی ان سے نکاح کرنے سے نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ پھر بعض حرمت ایسی ہوتی ہے کہ جو مؤبدہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی حرمت۔ ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جیسے کہ ماں، دادی، پوتی وغیرہ۔ اور بعض حرمت ہوتی ہے حرمت غیر مؤبدہ، ایسی عورتیں کہ جو کسی عارض کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور جب وہ عارض یا سبب زائل ہو جاتا ہے تو وہ حرمت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ معتدہ غیر، یعنی کہ کوئی عورت ہے، اس کو طلاق مل گئی یا پھر اس کا شوہر وفات پا گیا اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ نکاح جب تک کہ وہ عدت گزار نہ لے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حرمت کے اسباب کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، نکاح کرنا ان سے جائز نہیں ہوتا۔ وہ بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ کے لیے خاص جو اسباب ہیں وہ یہاں پر ذکر کر رہی ہوں، جن میں سے پہلا ہے نہی قرابت، یعنی وہ عورتیں کہ جو کسی رشتے کی وجہ سے ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ماں، دادی، بیٹی، پوتی وغیرہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ ہے نہی مصاہرت، یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ساس، بہو وغیرہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے نہی رضاعت، یہ وہ سبب ہے کہ جس کے بارے میں بے خیالی کی جاتی ہے، بے دھیانی کی جاتی ہے، یعنی عورتیں کسی بچے کو اگر دودھ پلا لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کہ یہ بھوکا تھا میں نے اس کو پلا دیا یا کچھ، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اسی طرح نہیں ثابت ہو جاتی ہے، حرمت ثابت ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس کے خود کے اپنے بچے کے لیے جو رشتے حرام تھے وہ سب رشتے اب اس نے جس بچے کو دودھ پلایا تو اس کے لیے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جمع بین المرأتین، یعنی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا، ایسی دو عورتوں کے جن کو شریعت نے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور وہ عورتیں ہیں جیسے کہ خالہ اور بانجی کو جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کر لینا، دو بہنوں کو جمع کر لینا، ماں بیٹی کو جمع کر لینا۔ ان عورتوں کو جمع کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے، ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک سبب حرمت کا ہے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے نکاح میں باندھی عورت سے نکاح کرنا، اور اس طرح بے وقت اگر 4 عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو یہ سبب بھی نکاح کے منعقد ہونے سے رکاوٹ ہے، یعنی 4 عورتوں سے نکاح کر لیا تو اب کسی اور عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح عورت اگر مالکہ ہے تو اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، حالانکہ غلام اور باندھی اب اس دور میں فی الحال تو نہیں پائے جا رہے، لیکن پھر بھی یہ شریعت کی روح سے یہ بھی ایک حرمت ہے۔ اس طرح کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور کافرہ سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بت پرست عورتیں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کتابی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح کرنا جائز ہے، ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عورت اللہ تعالیٰ اور جو ان کی اپنی آسمانی کتاب ہے اس پر یقین رکھتی ہے یا نہیں، اسے مانتی بھی ہے یا نہیں۔ البتہ کتابی مرد سے مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔